السلام علیکم ایوری ون. آج ہم بات کریں گے لوح قرآنی پہ. لوح قرآنی کے بارے میں بہت سی اچھی باتیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگوں نے بہت ہی نیگیٹو باتیں جو ہیں وہ بھی پھیلائی ہوئی ہیں کہ جس گھر میں لوح قرآنی دیواروں پہ لٹکایا جاتا ہے یا ہوتا ہے وہ شرک کرتے ہیں اور وہ بدعت کرتے ہیں. تو اب اس بارے میں کتنی صداقت ہے؟ اور دیکھیں، جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں نا، میں نے ان لوگوں کے گھروں میں نیلا منکا دیکھا ہے. اب یہ نیلا منکا کیا ہے؟ ان کی بھلے انہوں نے ڈیکوریشن کے طور پر رکھا ہوا ہے، دیوار پر یا دروازے پہ لٹکایا ہوا ہے. وہ بلو کلر کی ایک آئی ہوتی ہے، وہ اپنی طرف سے انہوں نے آئی ہی بنائی ہوئی ہے، بلو کلر کی ہوتی ہے. اور وہ گورے جو ہیں وہ اپنے گھر کو نظر بد سے بچانے کے لیے دیواروں پہ لٹکاتے ہیں. ایک وہ چیز ہوتی ہے اور ایک دھاگے سے بھی ایک چیز بنی ہوتی ہے، تو وہ بھی نظر بد کے لیے. وہ بھی میں نے لوگوں کے گھروں میں ایسے ہی یقین رکھنے والے کچھ لوگوں کے گھروں میں لٹکی ہوئی دیکھی ہے. اچھا، اب آپ لوگ جس چیز کی، اب وہ ایک آنکھ ہے، تو آنکھ آپ اپنی بھی بھلے اتار کے دیوار پہ لٹکا دیں گے نا، وہ آپ کو نظر بد سے نہیں بچائے گی. تو اگر سائیکالوجی انسان کی وائبس پہ بلیو کرتی ہے، اگر سائیکالوجی یہ بلیو کرتی ہے کہ انسان کی وائبس ہوتی ہیں اور آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں اس لیے رہیں کیونکہ ان کی وائبس ہیں، وہ منہ سے کچھ بولے نہ بولیں، ان کی اپنی جو وائبس ہیں وہ بھی آپ کی صحت پہ، آپ کی ذہنی اور روحانی اور دلی صحت پر اثر ڈالتی ہیں، تو کیا یہ جو اتنی بڑے معجزہ ہے قرآن، خود بخود ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اس میں وائبز نہیں ہوں گی؟ کیا یہ آپ لوگوں پر اگر یہ کہیں پہ کھڑا بھی، اگر ہم اس کی سینری لگا بھی دیتے ہیں دیوار پہ، تو کیا یہ آپ پہ پازیٹیو امپیکٹ نہیں دے گا؟ ضرور دے گا. ہر چیز کی وائب ہوتی ہے. ایون سائیکالوجی میں یہ تک کہا گیا ہے کہ جن گھروں میں جوتے، ٹوٹے ہوئے جوتے زیادہ ہوتے ہیں نا، ان گھروں میں پریشانیاں اور نیگیٹو مینٹل ہیلتھ کے ایشو زیادہ ہوتے ہیں. کیونکہ جو ٹوٹے ہوئے جوتے اور یہ گند کباڑ ہوتا ہے نا، یہ اب نیگیٹو وائبس ریلیز کرتے ہیں. اب جوتا اگر نیگیٹو وائب ریلیز کر سکتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیزیں جب جن کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، جن کے اذکار کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، ان چیزوں کا کوئی ہم پر پازیٹیو اثر نہیں ہوگا؟ تو پلیز اس طرح کی نیگیٹیوٹی نہ پھیلایا کریں اور اپنے آپ کو بھی شر سے بچائیں اور شر پھیلانے سے بھی رکا کریں. اچھا، اب ایکچولی یہ لوح قرآنی ہے کیا؟ لوح قرآنی 14 ورڈز ہوتے ہیں، اور یہ جو ورڈز ہوتے ہیں نا، ان کو مقطعات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے میں آپ کو دکھاتی ہوں. جن کو ہم نے تھوڑا کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے، جیسے الف لام میم. ٹھیک ہے، ان کا جو مطلب ہے نا، ان الفاظ کا، ان مقطعات کا، یہ ہمیں کسی کو بھی نہیں سکھایا گیا. ٹھیک ہے، یہ صرف اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. تو یعنی کہ بہت بڑا ایک سیکرٹ ہے. ہمیں کب پتہ چلے گا؟ وہ دن بھی ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا. اب میرے پاس جو اس وقت سینری موجود ہے، اس میں 1 2 3 4 5 6 7 8 آمین کو بھی اس کے اندر ملاتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آمین کو ملا کے یہ 14 بنتے ہیں، ادروائز یہ 13 بنتے ہوتے ہیں. میں غلط ہوں، 14 نہ ہوں، 15 ہوں اور آمین نہ بیچ میں شامل ہو. لیکن جو میری ریسرچ اور آبزرویشن ہے، اس کے مطابق یہ آمین کو ملا کے 14 بنتے ہوتے ہیں، اور آمین بھی انہی مقطعات میں شامل ہے. اب اس وقت میرے پاس یہ جو ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9، یہ 9 ہیں. ٹھیک ہے، اور باقی کی میں جب اگر آپ کمپلیٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کمپلیٹ بھی دکھاتی ہوں. اب میرے پاس جو یہ والی سینری ہے نا، اس میں 14 ہی ہیں. یہ دیکھیں، ٹھیک ہے نا، وہ جو چھوٹی سینری ہے اس میں 14 ہی ہیں. اب اس میں کم ہیں، چونکہ انہوں نے موٹا حروف رکھنا تھا، تھوڑا بڑا رکھنا تھا حرف کو، تو اس لیے اس میں انہوں نے اتنے ہی ایڈجسٹ کیے ہیں.
اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی لوہے قرآنی کا پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے. یہ ہم پہلے تھوڑا سا کلیئر کر چکے ہیں، لیکن کیا پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے جو میں نے اپنی جتنی بھی سالہ زندگی ہے، 30 سے تو زیادہ ہو ہی گئی ہے، 30 تو ہو ہی گئی ہے، 30 سے زیادہ تو ہو ہی گئی ہے، تو وہ جتنی سالہ بھی زندگی ہے نا، ہمارے گھر میں اللہ کا شکر ہے کہ لوہے قرآنی بھی ہمیشہ سے موجود رہا ہے، اور اللہ کا بڑا ہی کرم ہے کہ ہمارے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا نشان بھی ہمیشہ سے موجود رہا ہے. اور تو میں نظر پڑتی رہی ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ میں ایکچولی بہت لیزی بندہ ہمیشہ سے رہا ہوں. میرا کام، لوگ جو کام 10 منٹوں میں کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، مجھے وہ آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ لگ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں لیزی ہوں، ایکچولی میں نے بہت ساری چیزوں کو مائنڈ میں رکھا ہوتا ہے کہ کوالٹی بھی ہونی چاہیے اور فنیشنگ بھی ہونی چاہیے، صفائی بھی ہونی چاہیے. میں بہت ساری چیزیں لے لیتی ہوں. لوگ تو کہتے ہیں کہ بس ہو جائے. تو اس سے مجھے خاص طور پہ جب میں ایگزامس کی تیاری کرتی تھی نا، تو میں اپنے فیلوز کو دیکھتی تھی کہ وہ کچھ ہی گھنٹوں کے اندر نا ساری تیاری کر کے فارغ ہو جاتے تھے، جبکہ مجھے کتنے کتنے دن لگ جاتے تھے اور میرا کورس کور نہیں ہوتا، ریڈ نہیں ہوتا تھا. تو پھر مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ نا ایگزام کی تیاری کرنے سے پہلے یا ایسا کوئی بھی لینتھی کام ہوتا ہے نا، اسے شروع کرنے سے پہلے نا لوہے قرآنی کو اچھی طرح سے دیکھ لیا کرو. لیکن یہ ایسا آپ نے تب کرنا ہے جب آپ نے صبح اٹھتے ہی کلمہ پڑھنا ہے اور پھر لوہے قرآنی کو نا پڑھنا ہے. تو میں نے پھر ایسا ہی کرنا شروع کر دیا، اپنی لائف میں ایک روٹین بنا لی. اور واقعی جس دن میں لوہے قرآنی کو پڑھ کے اپنے ایگزام کی تیاری شروع کرتی تھی، میں بہت جلدی تیاری کر لیتی تھی اور مجھے یاد بھی اچھے سے ہوتا تھا. تو یہ تو بات سچ ہے کہ لوہے قرآنی کا یہ والا جو بینیفٹ مجھے کسی نے بتایا تھا نا، وہ تو میرے صحیح ثابت ہوا ہے. جو میں نے خود اپنی ساری زندگی جو ایکسپیرینس کیا وہ ہوا ہے. باقی رزق آنے لگے گا، ہاں ہو سکتا ہے. یہ اللہ کے اختیار کی چیز ہے، رزق بندے کے اختیار کی نہیں. ہم نے صرف ایفرٹ کرنی ہے، دینا اسی نے ہے. وہ چاہے جو بھی وسیلہ بنائے، جو بھی سبب بنائے، جو بھی آپ کیا کہیں کہ انسیڈنٹ کریٹ کر دے، جو بھی سٹوری بنائیں، اور جو بھی اللہ کی مرضی ہے، جو بھی سچویشن کریٹ کرے، یہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن دینا تو اسی نہیں ہے. تو ہاں بالکل پاسبل ہے کہ اس کے اللہ کے ایسے ظاہری بات ہے، یہ ہم سے ان کے مطلب راز رکھے گئے ہیں. تو ظاہری بات ہے کوئی ڈیفینیٹلی کوئی بہت بہت بڑا راز ہے، اور جو ہم جیسے نہ چیزیں نہیں سمجھ سکتی ہوں گی، تو اس لیے ابھی ہم پر عیاں نہیں ہوا، صرف اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو روز پڑھنے والے کو غیب سے علم غیب سے رزق آنے لگے گا. یہ بھی پاسبل ہے. اور گھر میں برکت ہوگی اور پریشانیاں مشکلیں دور ہوگی، یہ بھی پاسبل ہے. بالکل ہوتی. جب معمولی چیزوں کی وائبس ہو سکتی ہے تو ان عظیم چیزوں کی وائبس کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو ان کو ضرور اگر آپ نے گھر میں رکھنا ہے رکھیں، سینری لگانی ہے سینری لگائیں. تو بہرحال نیگیٹو چیزیں پروموٹ نہ کیا کریں. آپ نے نہیں کرنا، آپ نہ کریں. ٹھیک ہے؟ تو جو کر رہے ہیں، ہاں وہ کہتے ہیں کہ تعویذ بھی ٹھیک ہے، تعویذ ایک الگ چیز ہے. تعویذ گنڈے والوں کے پاس جانا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کا تعویذ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اللہ حافظ.